ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا والساعة كهاتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فسقهم وأكرم الرجل مخافة شره أو كما قال اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، لیکن جب سے اس کو پیدا کیا ساتھ ہی ایک اعلان فرما دیا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہم نے کائنات کو بنا تو دیا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ایک نہ ایک دن ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، ہر چیز کو مٹی کر دیا جائے گا، کائنات کا حسن بکھر جائے گا، کائنات کی رنگینیاں یہ اندھیروں میں بدل جائیں گی، اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے آئے گی؟ دو قسم کی علامات حدیث میں آتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے قیامت صغریٰ، وہ مختلف اوقات میں آتی رہتی ہے، اور ایک ہوگی قیامت کبریٰ کہ اس کے بعد کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، کائنات باقی نہیں رہے گی، پھر ایک نیا جہان آباد ہوگا جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ کائنات کے جب پوری کائنات ختم ہوگی اس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کا نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی کھینچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتایا ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی فتنہ و فساد کی شکل میں۔ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے کہ علامات قیامت کون سی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک محفل میں کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ اس پہ آپ نے بات کی، اور ایسی بات کی کہ صحابہ کی آنکھیں بہہ گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور مجمع سے چیخ و پکار کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ آپ نے یوں ہی منظر کھینچا کہ دن چڑھے گا، رات ڈھلے گی، چاند جائے گا، سورج نکلے گا، ایسے ہی جمعہ کا ایک دن ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ ایسے جمعہ کا دن ہوگا، رات ڈھلے گی اور رات کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، ستارے بھی چھپیں گے، ستاروں کو نہیں پتہ کہ کل ہم نے آنا یا نہیں آنا، چاند بھی جائے گا اس امید پہ جائے گا کہ شام کو پھر میں لوٹوں گا، سورج نکلا ہے اس امید پہ نکلے گا کہ میں اپنے مدار میں چلوں گا اور مغرب کے وقت غروب ہو جاؤں گا۔ اور میرے نبی نے ایک ایک نقشہ کھینچ کر بتایا کہ ایسا ہوگا، تاجر اپنی دکان کی طرف جائے گا، بازار کی طرف جائے گا، کام کرنے والا اپنے کام کی طرف رواں دواں ہوگا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگا کر بیٹھی ہوگی، بادشاہ اپنے تخت شاہی کو سجا کر تاج سر پہ رکھنے کے لیے منتظر ہوگا، کہیں دو فوجیں آپس میں
لڑائی کے لیے تیار کھڑی ہوں گی۔ کہیں پہ ذمہ دار اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا، کہیں پہ ذمہ دار پانی لگانے کے لیے اپنے باغ کو، اس پانی کے رستے کو بنا رہا ہوگا۔ تو ایسے میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ایسے میں قیامت قائم ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ ایک ایک نقشے کو میرے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور میرے نبی نے اس کی وضاحت یوں کی جیسے صحابہ اپنے سامنے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جب یہ فہرست گنوائی کہ یوں یوں ہوگا، پھر اس کا دوسرا رخ بتایا کہ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے دودھ پلانے لگی ہے، ابھی اس کے منہ میں دودھ ڈالا نہیں ہوگا، ابھی ذمہ دار نے وہ جو بیج ہاتھ میں لیا اس کو بکھیرا نہیں ہوگا، پرندوں نے اڑنے کے لیے پر کھولے تو ہیں پر کیڑے نہیں ہوں گے، اور بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا لیکن ابھی تاج پہنا نہیں ہوگا، اور کپڑا بیچنے والا کپڑا بکھیر رہا ہے، اس نے کینچی کپڑے کو ڈالی ہے، اور گاہک لینے والا اپنی جیب سے پیسے نکال رہا ہے، کپڑے کاٹنے والے نے کپڑا کاٹا نہیں ہوگا، گاہک نے پیسے دیے نہیں ہوں گے، ذمہ دار نے بیج زمین پہ پھینکا نہیں ہوگا، ماں نے بچے کے منہ میں دودھ ڈالا نہیں ہوگا، عورت بیٹھی اپنے وہ دہی سے دودھ نکال رہی، مکھن نکال رہی ہے، اس نے ابھی وہ مکھن کا پیڑا بنایا اس کو رکھا نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، ایسے میں ایک دھماکہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایسے میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ذمہ دار کو زمین بھول جائے گی، ماں کو اپنا بیٹا بھول جائے گا۔ یوم تذہل کل مرضع، کہ دودھ پلانے والی اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، وہ اپنے سینے سے بچے کو یوں پھینکے گی۔ زمیندار وہ اس نے یوں ہاتھ کھینچا ہوا ہے، وہ بیج زمین پہ گرنے کی بجائے زمیندار پیچھے گرے گا۔ وہ باغ کو پانی لگانے کے لیے کسی کو یوں تیار کر کے کھڑا ہوگا، اور وہ کسی نیچے نہیں لے جا پائے گا کہ دھماکہ ہوگا، اور وہ پیچھے گرے گا۔ پھر زمین پہ موت ہی موت، پھر کسی کو کچھ یاد نہیں، پوری زمین چٹیل میدان ہوگی۔ یہ قیامت کبریٰ، کچھ قیامت صغریٰ کی علامات۔ اس کے بعد پھر ساری زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوگا، زمین پہ موت، زمین چٹیل میدان، آسمان، پہلے آسمان کو موت، دوسرے آسمان کو موت، ساتوں آسمانوں پہ موت کا راج۔ پھر اللہ فرشتوں کو بھی موت دیں گے، اور کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آئے گی۔ تو پھر کیا بچے گا؟ اللہ کے عرش کے فرشتے بچیں گے، 4 مقرب فرشتے بچیں گے۔ تو اللہ عزرائیل سے پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ آپ کے عرش کے فرشتے باقی ہیں اور 4 مقرب فرشتے باقی ہیں۔ تو پھر حکم ہوگا کہ عرش کے فرشتوں کو بھی موت دے دو، جنہوں نے عرش کو اٹھایا، حاملین عرش کو بھی موت۔ پھر پوچھا جائے گا کون باقی ہے؟ کہ اللہ 4 مقرب فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا موت جبرائیل و میکائیل، جبریل اور میکائیل کو موت دے دو۔ تو موت کا فرشتہ کہے گا اللہ جبریل کو تو موت نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جا، آج میرے عرش کے نیچے ہر چیز کو موت آنی ہے۔ پھر پوچھا جائے گا اب کون باقی؟ تو پھر کہا جائے گا اب تو یا سور پھونکنے والا باقی ہے، یا میں باقی ہوں، یا اسرافیل باقی ہے۔ تو اللہ حکم دیں گے موت اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر پوچھا جائے گا اب کون باقی؟ تو کہے گا اللہ اب تو میں باقی۔ اللہ فرمائیں گے موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، تو بھی مر جا، تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو یہ قیامت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے اعمال کھلیں گے، جیسے ہم نے زندگی گزاری ہوگی وہ ہوگا۔ کچھ قیامت کبریٰ صغریٰ کی علامات جو دنیا میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، جن کی نشاندہی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ایک سیریز ہے آپ نے بتائی، مختلف احادیث آتی ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کیا۔ تو آپ نے قیامت کی علامات بتائیں۔ پہلی علامت بتائی اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو لوگ اپنی دولت سمجھنے لگیں،
یعنی حکومت کی چیزوں کو جو حکومت کرنے والے وہ اپنی ملکیت سمجھنے لگیں تو سمجھو پھر قیامت قریب ہے۔ یعنی حکمران بیٹھا وہ سمجھ رہا بس میرا ہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بندہ کوئی ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو ملازم کے نام پہ بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، اس کے پھپھی کے نام بھی، اس کی خالاؤں کے نام بھی، اس کے بیٹوں کے نام بھی ہے، اس کے بھتیجوں کے نام بھی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ عزت تو خزل فی ادھو والا، کہ گورنمنٹ کی چیزوں کو، لوگوں کی چیزوں کو، عوام الناس کے پیسے کو اپنا پیسہ لوگ بنانے لگیں تو سمجھنا قیامت قریب ہے۔ پھر فرمایا والامانۃ مغنما، کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو سمجھنا پھر بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنے لوگ امانت دار ہیں۔ امانت میں خیانت، اس پہ میں نے ایک جمعہ بھی پڑھا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے پیسے ہی ہڑپ کرنے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ کسی کے ذمہ کام ہے، وہ کام صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتا، وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کے پاس کوئی راز ہے، ہم اس راز کو افشا کر رہے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت۔ بہت سی مثالیں اس پہ دی جا سکتی۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور آپ نے فرمایا جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان یعنی ٹیکس سمجھنے لگیں تو سمجھنا پھر بھی قیامت آئے گی۔ اگر میرے اس شہر کے لوگ، ہارون آباد کے لوگ اپنی زکوٰۃ ہارون آباد پہ خرچ کرنے لگ جائیں، اور 100 اور اسی طرح پورے ملک کے شہروں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ زکوٰۃ اپنے شہر پہ خرچ کرنے لگ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ غریب یا بھوکا سونے والا بچے گا۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اب لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ مدارس والے آتے ہیں آپ کے پاس، کوئی کسی کے سب سے مشکل، ایک تو نا بندہ اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ ضرورت ہے مجھے دیں، سوال سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کہ لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو دینے والے بنو۔ لیکن اگر بوقت ضرورت بندہ اپنے لیے تو مانگتا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی سوال کر رہا ہے مجبور ہو کے، ایک الگ کیس ہے۔ ایک کیس یہ کہ کوئی کسی کے لیے مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ہماری مسجد بن رہی ہے اس کو دے دو۔ کوئی مدارس والے جاتے ہیں جی آپ اپنی زکوٰۃ یا عشر دے دیں، تو آگے سے دینے والا چودھری بڑا اکڑ دکھاتا ہے، یار ہم نے اوروں کو بھی دینا ہوتا ہے، آپ بھی آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ جائے۔ تو فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، اور دیں گے تو احسان وکھرا کریں گے کہ میں نے اس کو دیا ہے، پھر اس پہ پوری زندگی آپ کے احسانات کا بوجھ رہے گا۔ اور تیسری بات فرمائی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ علم دین جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ لوگ عالم بن رہے ہیں، لوگ قاری بن رہے ہیں، لوگ نعت خواہ بن رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ اب یہ چلا کہ دیکھیں ایک عالم کو، ایک صحیح مقرر کو اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے ایک بندہ نعت پڑھ کے لے جاتا ہے۔ تو یہ دین کے نام پہ پیسے کمانے والی بات ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ لوگ دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ وَعَطَى الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، اور شوہر کیا کریں گے؟ بیویوں کے غلام ہو جائیں گے اور ماں کو بیوی کے پیچھے لگ کے گالیاں دینے والے ہوں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ بیوی کا ایک مقام، اس پہ میں مسلسل جمعے پڑھائے ہیں کہ بیوی کا کیا مقام ہے، لیکن بیوی کی خاطر ماں کے دل کو زخمی کرنا، ماں کو باتیں سنانا، ماں کے دل کو توڑنا، اس کے آگے اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جیسے یہ علامات بتائیں، ایک اور حدیث، تو آپ نے فرمایا تھا کہ علامات تو بہت ہیں، تو پھر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بڑی آپ بات بتائیں کہ جو ایسا جب معاشرے میں ہونے لگے تو ہم سمجھیں کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا جب لوگ بیویوں کے پیچھے لگ کر اپنی ماؤں کو تنگ کریں گے سمجھیں قیامت قریب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ماؤں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ماں کا ایک مقام ہے، اس کو تو ہم بیان نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں فاتحہ نماز میں پڑھ چکا ہوتا اور مجھے حکم ہوتا، آواز آتی تو میں کیا کرتا؟ نماز توڑ کے کہتا کہ اماں آپ بتائیں آپ کا قیام زیادہ ہے ہمیں، لیکن آپ کو یہ موقع نہیں ملا۔ بتایا کیوں جا رہا ہے؟ بتایا یہ نہیں جا رہا کہ تم نمازیں توڑ دینا، ایک حکم کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑی، کئی صحابہ شہید ہوئے نماز نہیں توڑی۔ یہاں پہ نماز کی اہمیت کو نہیں بتایا جا رہا، یہاں پہ ماں باپ کی اس حکم کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز بہت بڑا کام ہے، لیکن ماں کی نافرمانی کرنا، نہ ماں کی نافرمان کی تو نماز بھی قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
جو ماں اور باپ کا نافرمان ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ اگلی بات فرمائی وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور میری امت کے نوجوان دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، باپ کے ساتھ بد سلوکی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے گھروں میں۔ اب یہ ہمارے مسلم معاشرے میں تو کم ہے، لیکن آپ چلے جائیں یورپ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، ان کو وہ جو بوڑھوں کے جگہ بنائی، اولڈ ہاؤسز بنائے، وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کی نوجوان اپنے وقت گزار رہے ہیں، ماں باپ کو پوچھتا نہیں۔ یہ جو علامت ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے لیکن کم ہے، لیکن جو غیر مسلم معاشرے اس میں تو پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے کہ نوجوان دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، باپ کے دل کو دکھا دیں گے۔ باپ کا بھی مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، کلاب بن امیہ، وہ جہاد پہ چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں جہاد ہو رہا تھا، وہاں پہ چلے گئے، تو ان کے ماں باپ دونوں بوڑھے تھے، تو جانے لگے تو باپ نے کہا تھا کہ میری اب بینائی کم ہو چکی ہے تو آپ نہ جائیں جہاد پہ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت سے یہ بڑا کام ہے جہاد والا۔ جہاد پہ چلے گئے تو ماں اور باپ دونوں بوڑھے تھے، باپ نابینا ہو چکے تھے، تو بیٹا نوجوان جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ یہ نوجوانوں کو نہیں پتہ چلتا، والدین کے دل میں ایک اور محبت ہوتی ہے، جب ہم باپ بنتے، نوجوان جب باپ بنتے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اولاد سے کتنی محبت ہوتی۔ تو وہ جہاد پہ چلے گئے اور جہاد تھا ایرانیوں کے خلاف۔ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا روتے تھے، ان کی جدائی میں روتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ بیوی اور شوہر دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، ان کے گھر میں کھجور کا ایک درخت تھا، تو کھجور کے درخت پہ فاختہ نے کہیں بنایا ہوا تھا وہ گھونسلہ، وہ اس میں آ کر بیٹھی اور اس کے ساتھ چھوٹے جو 2 بچے بھی تھے، تو بچوں کے ساتھ محبت کر رہی، تو ماں کو اپنا وہ بیٹا یاد آیا، رونے لگی۔ تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں روتی ہیں آپ بیٹھے بیٹھے؟ کہا مجھے کلاب یاد آ رہا ہے۔ تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر شعر پڑھے، ففارق شیخۃ خطأ وخابا ترکت اباک مرعشۃ یداہ وامک ما تسیغ لہ شرابا، یعنی ایک پوری غزل پڑھ دی بیٹھے بیٹھے۔ اس میں اتنا درد تھا کہ ان کے دروازے کے باہر سے کوئی صحابی گزر رہے تھے، وہیں پر رک گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ انہیں دیکھ کے 2-4 بندے اور بھی رونے لگے، شاید کلاب فوت ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے کلاب کی اشعار سنے۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کبوتری اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی تو امیہ کی ماں کو اپنے بیٹے کی محبت یاد، کلاب کی ماں کو اپنے بیٹے کی محبت یاد آ گئی، اور کلاب کی ماں کے آنسوؤں نے میرے دل میں جو بیٹے کی محبت تھی اس کو بھی اجاگر کر دیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بیٹے کی خوشبو کو سونگھ سکوں۔ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی جسم کی خوشبو کو سونگھ سکوں۔ یہ اشعار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو حضرت عمر نے جب یہ اشعار سنے تو راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین اتنا روئے کہ ہم نے کبھی ان کو اتنا سخت دل ہونے کے باوجود روتے نہیں دیکھا تھا۔ فوراً پیغام بھیجا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کلاب کو واپس بھیجے۔ کلاب دوسرے دن دربار خلافت میں حاضر تھے، آپ نے امیہ کو بھی بلایا، ان کے باپ کو، کلاب بھی آ گیا۔ تو آپ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے پوچھا کہ اے امیہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میری ایک ہی آخری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا سکوں۔ یہ باپ کہہ رہا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد کی خوشی کے لیے پوری زندگی غم میں گزار دیتا ہے، جو اولاد کو ہنسانے کے لیے پوری زندگی رو کے گزار دیتا ہے، جو اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، خاص کر بیٹوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے وہ نہ دھوپ کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ شام کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ سردی کی نہ گرمی کی، لگا ہوا ہے، ٹوکری اٹھا رہا ہے سر پہ، پتھروں کی ٹوکری، 20-20 30-30 اینٹیں اٹھا رہا ہے 500 روپے لینے کے لیے۔ 500 روپے لے جا کر بھی کیا، ابھی کل کسی میرے دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، ایک مزدور آیا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں ٹوٹا جوتا پہنا ہوا ہے، لیکن وہ سروس کی دکان پہ جا کر بیٹھا اور اپنے بیٹے کو کالے شوز لے کر دے رہا ہے اسکول کے لیے، اور اسے پوچھ رہا ہے کہ یہ پسند نہیں تو یہ لے لو، یہ پسند نہیں تو یہ لے لو۔ ایک بڑا دل خراش منظر تھا۔ یہ باپ ہوتا ہے، پوری زندگی جو 500 روپے مزدوری دن بھر کر کے رات کو اپنے بیٹی کی خواہشات پہ قربان کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ امیہ نے کہا کہ ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملے،
میں اسے سینے سے لگاؤں اور اس کی خوشبو سے اپنے دل کی وہ جو غم ہے اس کو ہلکا کر سکوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھے اور کہا کہ وہ غزل پڑھو جو آپ نے اپنے بیٹے کی یاد میں پڑھی تھی۔ بیٹا بھی ساتھ کھڑا سن رہا ہے، اور بیٹا کیا گیا کہاں ہوا تھا؟ شراب خانے پہ نہیں تھا، وہ کوئی ناچ گانے پہ نہیں گیا ہوا تھا، جہاد پہ تھا۔ جہاد کہ جہاد مجاہد اللہ کے راستے میں جب اسے گولی لگے گی یا اسے خنجر لگے گا تو اس کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہوگا، اتنے بڑے بلند مقام پہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزل پڑھو، اس نے وہ غزل پڑھی تو بیٹا بھی رو رہا ہے، امیر المومنین بھی رو رہے ہیں، ایسے مجلس ساری بھری ہوئی رو رہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ خواہش بتاؤ۔ اس نے خواہش بتائی کہ بیٹے کو سونگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا تمہیں مبارک ہو۔ کلاب کو کہا باپ کے پاؤں چھو، باپ کلاب بڑھا، باپ نے سینے سے لگایا، اس کی خوشبو کو محسوس کیا، پھر بڑا روئے اور امیر المومنین حضرت عمر کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عمر نے یہ حکم دیا تھا کہ اے کلاب، جب تک تیرا ماں اور باپ زندہ ہیں ان کو چھوڑ کے تم جہاد پر نہیں جاؤ گے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، بوڑھے ماں باپ تھے، تو آپ نے پوچھا ماں باپ ہیں کہاں ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا جاؤ انہی میں جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، یہی سب سے افضل جہاد ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ عام ہوگی، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ اور پھر فرمایا وساد القبیلہ فاسقہم، کہ جو آپ کا لیڈ کرنے والا لیڈر ہوگا وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ فاسق و فاجر کسے کہتے ہیں؟ جو فرائض کو پورا کرنے والا نہ ہو، داڑھی کٹانے والا، نماز کو چھوڑنے والا، روزے کو چھوڑنے والا، ناچ گانا دیکھنے والا، وہ فاسق و فاجر ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ کو صحیح نماز نہیں آتی، سوری ٹو سے نہیں آتی، اگر آتی ہوگی تو ترجمے کے ساتھ نہیں آتی، فرائض کے ساتھ نہیں آتی، واجبات کا نہیں پتہ، سنتوں کا نہیں پتہ۔ تو یہ بھی علامت پوری ہو چکی ہے کہ ہم نے جن کو لیڈر بنایا ہے بنیادی طور پہ وہ ایک مسلم امہ کے لیڈر بننے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، ہم نے ان کو لیڈر بنا لی۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، 100% پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب قوم اپنی جماعت کا سربراہ بنائے گی تو اس کو بنائے گی جو رذیل اخلاق کا مالک ہوگا، اور جب لوگ اس کی تعظیم کریں گے کسی کی تو اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے تعظیم کریں گے۔ ہمارے ہاں وہ آپ دیکھیں اے سی صاحب جاتے ہیں بازار میں تو سارے ریڈیو والے پیچھے کر لیتے ہیں سلام ہو رہا ہے سلام ہو رہا ہے، جب وہ گزر کے جاتے ہیں ساتھ گالی نکالتے ہیں، پھر ریڈی آگے کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ دل سے عزت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے پہ کیا بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے، اب ظاہر اسلامی خلافت تو ہے نہیں، امارت وہ تو آنی نہیں، تو جو ایسی ہے بنیادی طور پہ اگر یہی صحیح شریعت کے قوانین پہ پابند ہے تو ہمارے لیے یہ بھی امیر کا درجہ رکھتا ہے، اس کو ہم مانیں، دل سے مانیں۔ تو کیا کیا جا رہا ہے کہ لوگ لوگوں کی عزت تو کریں گے لیکن وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے کہ چوہدری صاحب کو سلام نہیں کیا تو ہمیں نکال دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ گارڈ کھڑے ہیں بیچارے، ہر آتے جاتے کو سلام کرتے ہیں، شاید یہ ٹاؤن کی پالیسی نہ ہو لیکن وہ ہر کسی کو سلام کرتے ہیں کہ چوہدری صاحب کو سلام نہ کیا تو کہیں ہمیں شام کو ہماری چھٹی نہ ہو جائے۔ یہ دل سے سلام نہیں ہوتا، یہ مجبوری کا سلام ہوتا ہے۔ تو مجبوری کا سلام کروانے سے بہتر ہے کہ کسی کو نہ کیا جائے نہ ہی کروایا جائے۔ سلام وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے، جو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ آپ کو سلام کریں۔ اور آپ نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گھر گھر میں گانے بجانے کا راج ہوگا، گانے والی عام ہوں گی۔ ہمارے مسجد میں بزرگ ہوتے تھے بہت عرصہ پہلے، 1998 میں ہماری مسجد کے امام تھے، ہم انہیں بابا جی کہتے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ بچوں آنے والے وقت میں گھر گھر میں سینما ہوگا، گھر گھر میں ناچ گانے والیاں ہوں گی۔ تو اس وقت یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی۔ اب ہر گھر میں 20 سینمے ہیں، 5 بچے ہیں تو 5 کے پاس اینڈرائڈ ہیں، ہر پہ فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، کیبل چل رہی ہے۔ تو یہ بھی بات، پہلے سینمے میں جاتے تھے نوجوان چھپ کے جاتے تھے، پیسے لے کے جاتے تھے، اب پتہ ہی نہیں ماں باپ، کیبل چل رہی ہے، انٹرنیٹ کے کنیکشنز ہیں، جو مرضی کو دیکھے۔ اس لیے اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، اولادیں اس لیے نافرمان ہو رہی ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی پوری۔ اور دوسری بات اس سے بڑی دیکھیں بے حسی کیا ہوگی، بے حیائی کیا ہوگی۔ شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی بیوی ناچ رہی ہے، سامنے کزن بھی ہیں اس کے، وہ کزن والا رشتہ۔ ہمارے منصورہ ڈگری کالج میں ایک بچے کو داخل کروانے گیا تو وہاں پہ جو وارڈن تھے انہوں نے کہا کہ اس کو ہر کوئی ملنے آ سکتا ہے لیکن اس کا کزن نہ ملنے آئے۔
تو میں نے کہا سر یہ کیا بات ہے؟ پروفیسر تھے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتے سب سے خطرناک رشتہ اس دور کا وہ کزن ہے۔ کہ اس کو ہاسٹل میں ہر کوئی ملنے آئے، اس کا دوست ملنے آئے، اس کا کوئی اور ملنے آئے، لیکن اس کا کزن نہ ملنے آئے۔ تو دیکھیے ہماری گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ساتھ کو غیر محرم ہے، جی پھپھو کا بیٹا جی کزن ہے جی کوئی بات نہیں، خالہ کا بیٹا کزن ہے جی کوئی بات نہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا بے غیرتی ہوگی؟ پہلے تو لوگ کنجریاں نہ چاہتے تھے، معذرت کے ساتھ ممبر رسول پہ کیا کریں، بات کرنی پڑتی۔ وہ کسی جگہ پہ جو بہت ذمہ دار ہوتا تھا لے آتے، پھر وہاں پہ اسپیشل لوگ جاتے تھے انہیں دیکھنے کے لیے۔ اب تو ہم نے گھر میں یہ سارا سسٹم کر لیا، اور رہتی کہتی جو کثر تھی یہ پرائیویٹ اداروں نے نکال دی۔ پرائیویٹ کالجز میں ڈانسنگ پارٹیاں ہو رہی ہیں، فیئر ویل پارٹیز پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچ رہے ہیں۔ اب کیا ضرورت ہے ہمیں رقاصائیں لانے کی؟ اب تو گھر میں رقاصائیں پیدا کر دی ہمارے ملٹی میڈیا دور نے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔ تو یہ بھی علامت پوری ہو گئی۔ آخری بات، وَلَعَنَ آخر وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام پی جائے گی۔ وَلَعَنَ آخر هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس دور کے جو نوجوان ہوں گے وہ پہلے لوگوں کو لان تان کریں گے۔ پہلوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو پتھر کے زمانے میں زندگی گزار دی۔ نہیں ابا جی تو انہوں نہیں پتہ، ساڑھے دادے نے کوئی پتہ نہیں سی، میں سائنسدان پیدا ہوں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ کہ آپ کے اسلاف جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح آج کی جو اسکالرز نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، جو یوٹیوب کے اسکالر ہیں، جو اس طرح سے جن کے پاس 5-10 بندے سننے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابہ پہ لان تان کر رہے ہیں، وہ جی فلاں صحابی کی غلطی تھی، جی فلاں بزرگ کی غلطی تھی۔ وہ محمد علی مرزا صاحب بھی بات کرتے ہیں اس پہ، میں تو اٹیک نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے لوگوں پہ لان تان کر رہے ہیں، جی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، جی امام ابو حنیفہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے، جی امام شافعی تو ایسے ہی تھے، جی میں مجھے زیادہ علم آ گیا۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے جو نوجوان ہوں گے وہ آپ سے جو پہلے لوگ ان پہ لان تان کریں گے۔ تو آپ نے یہ علامات گنوانے کے بعد بتایا، صاحب نے کہا یا پھر ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، بے وقت بارشوں کا، اور اللہ کی طرف سے مختلف شکل کے عذابوں کا، مہنگائی کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، کرونا کا عذاب، اس طرح کے عذاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی، درخت اکھاڑے جائیں گے، بلڈنگیں گرائی جائیں گی۔ یہ علامات ہیں قیامت کی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات کبریٰ کے بعد تو کائنات ختم ہوگی، لیکن یہ بتایا اس لیے گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو پھر توبہ استغفار کرنا، اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔